السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف اور آیت نمبر پڑھنے جا رہے ہیں 57 سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پیچھے ساتھ سمجھ آ رہے ہوگا۔ یہ واحد چینل ہے جس کے اوپر آپ کو قرآن پاک کے ایک ترتیب کے ساتھ تجوید اور اس کے قواعد، صفات اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ بھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ لفظی ترجمہ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اور البتہ اجر آخرت کا، خیرٌ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک وہ متقی رہتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قحط کی ابتدا سے پہلے جب 7 سال تک خوب خوشحالی آئی، خوب غلہ اکٹھا ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قابلیت اور اہلیت کام آئی، تو انہوں نے قحط کے دنوں میں اس غلے کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا، اور 7 سال کے بعد جب قحط شروع ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ پوری زمین کو قحط نے گھیر لیا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس کے علاقے شام، فلسطین بھی۔ لیکن مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حفیظ العلیم ہونے کی وجہ سے بہت سا غلہ موجود تھا، اور نہ صرف یہ غلہ مصر والوں کو فائدہ دے رہا تھا بلکہ دوسرے علاقوں کو بھی پتہ چل گیا اور غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ لیکن جیسا کہ آج کل ہم پیش قدمی کرتے ہیں، ہمیں تو بس دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا آتا ہے کہ ادھر سے قرضہ مل جائے اور ادھر سے بھی آ جائے، اور بس بیٹھ کر کھاتے پیتے رہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ وَجَاءَ اور آئے، اخوۃ بھائی، یوسف علیہ السلام کے، فَدَخَلُوا پھر وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فَعَرَفَهُمْ عین رفع پس اس نے پہچان لیا انہیں، وہم اور وہ، لہو اس کے لیے، منکرون نون کافرہ انکار کرنے والے تھے۔ یہی خبر جب فلسطین پہنچی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یہ خبر سن کر غلہ لینے کے لیے آ گئے کہ یہاں تو غلہ سستا مل جاتا ہے۔ لیکن ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ میرے بھائی ہیں؟ دراصل یوسف علیہ السلام خود ہی سارے انتظامات دیکھ رہے تھے کہ کون آیا اور گیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وَلَمَّا اور جب، جہزہم جیم ہا زا اس نے تیار کیا ان کو، بجہازہم ساتھ ان کے سامان کے، قالا بولے، ائتونی لانا میرے پاس، بِأَخٍ لَکُم اپنے بھائی کو، من سے، ابیکم جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی حقیقی بھائی کون سے؟ بنیامین۔ الا کیا نہیں، ترونا تم دیکھتے ہو، انی بے شک میں، اوفی پورا دیتا ہوں، الکیلا کاف یا لام پیمانہ، وانا اور میں، خیر بہترین ہوں، بہترین، المنزلین نون زا لام مہمان نواز ہوں۔ ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں سے انجان بن کر باتیں پوچھی ہوں اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم 10 بھائی ہیں، لیکن 2 ہمارے علاتی بھائی یعنی دوسری ماں سے، یعنی باپ جائے، خیافی بھائی ماں جائے ہوتے ہیں۔
ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو، حکمت والے تو تھے ہی۔ اب احساس دلایا، بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا آپ پھر بھی آ سکتے ہیں اپنے بھائی کو لے کر، اور اگر تم لوگ اپنے بھائی کو لاؤ گے تو تم کو غلہ مزید ملے گا، اور یہ پیش قدمی تھی کہ کہیں آنے کا سلسلہ بند نہ ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ فَإِن لَّمْ پھر اگر نہ تَأْتُونِی تم لائے بھی اس کو میرے پاس، یعنی تم لائے اس کو میرے پاس، پھلا تو نہیں، کیلا کوئی پیمانہ یعنی غلہ، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، ولا اور نہ، تقربونی قاف را با تم قریب آنا میرے۔ یہ ترغیب کے ساتھ ایک دھمکی تھی۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ قالوا انہوں نے کہا، سنراود را واو دال، ان قریب ہم قائل کریں گے، عنہ اس کے بارے میں، اباہ اس کے باپ کو، وإنا اور بے شک ہم، لفاعلون البتہ کرنے والے ہیں۔ یعنی فتیان کیا ہوتا ہے؟ سخی اور معزز، جو آگے ہم اس لفظ کے بارے میں بھی جانیں گے مزید۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ وقال اور کہا، لفتیانہ فاتاواؤ اپنے غلاموں کو، اجعلوا رکھ دو، بضاعتہم با ضاد عین ان کی پونجی کو، سامان کو، فی رحالہم رحالام ان کی خرجیوں میں، لعلہم شاید کہ وہ، یعرفونہا عین رافع اس کو پہچان جائے، اذا انقلبوا قاف لام با جب وہ پلٹیں، الی طرف، اہلہم اپنے گھر والوں کے، لعلہم شاید کہ وہ، یرجعون لوٹ آئیں۔ فتیان کیا ہے؟ سخی اور معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دربار شاہی کے ملازموں سے کہا کہ رکھ دو ان کا سرمایہ، بضاعت مال کا وہ حصہ جو آئندہ تجارت کے لیے خاص کر دیا جائے، یعنی تجارت کے لیے خاص سرمایہ۔ تو رحل کس کو کہتے ہیں؟ وہ خرجی جس میں مسافر اپنا سامان رکھے۔ دراصل یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پوری طرح سے حریص تھے کہ وہ لوٹ کر آئیں، تو لہٰذا کس قسم کی گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ جو دوسروں کی خیر خواہی ہو، جس کے اندر کوئی نمبر دو، کوئی کسی قسم کی چلاکی نہ ہو۔ حفیظ دراصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کی طرح کی حفاظت کروں گا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اور اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا۔ علیم سے کیا مراد ہے؟ کہ غلہ محفوظ کرنے کے علم کی بات، یعنی اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔ تو جہزہم دلہن کو دیا جانے والا جہیز، تجہیز و تکفین، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عربی میں مسافر کو دیا جانے والا سامان مراد ہے۔ چلے جی، یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ آیت نمبر کہاں تک ہو گیا ہمارا؟ آیت نمبر البتہ ہم حفاظت کرنے جی، آیت نمبر 62 تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔